پاکستان میں جو بجٹ اگلے فسکل ایئر کا پیش کیا گیا ہے اس کے کیسے اثرات ہوں گے ایک عام آدمی پر، بزنس کمیونٹی پر، ہمارے زراعت کے سیکٹر پر، ہمارے تاجر حضرات پر؟ چونکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے اور وہ سیکٹر جو کہ پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پہلے سے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز تھے ان کو تھوڑا بہت ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے. ہمارے ملک کی جو ترقی کا ٹارگٹ ہے، جو شرح ہے، وہ کیسے حاصل کر پاتی ہے حکومت. اور آج ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کو بھی برقرار رکھا گیا، جبکہ جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو امید تھی کہ خدشہ بھی تھا کہ شاید 50 بیسس پوائنٹس یا پھر 100 بیسس پوائنٹس بڑھا کر اس میں تھوڑا بہت اضافہ کیا جائے گا، لیکن یہ اس سال کی آخری مانیٹری پالیسی تھی اس فسکل ایئر کی، تو اس کو برقرار رکھ کر بہرحال ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ بجٹ کے حوالے سے بھی ایک سپورٹنگ قدم کہا جا سکتا ہے. اب اس کے اثرات جو بزنس کمیونٹی پر ہیں، خاص طور پر وہ طبقے جو کہ 50 کروڑ سے زائد آمدن والے ہیں، جن پر سپر ٹیکس 10 سے کم ہو کر 8% رہا ہے، ان پر اس کے کیسے اثرات رہیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. حفیظ پاشا صاحب سابق وزیر خزانہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو ایک بجٹ پر اوور آل اس وقت آپ کا ایک تبصرہ کہ بطور مجموعی ایک بیلنس بجٹ تھا جس میں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو تھوڑا ریلیف ملا، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے تھوڑی سی مدد مل سکے گی ہماری معیشت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ بجٹ جو ہے اس کے جو ٹارگٹس وغیرہ ہیں وہ سارے وہ ہیں جس کو آئی ایم ایف نے تھرڈ ریویو میں سیٹ کیا تھا. تو سب سے امپورٹنٹ جو ٹارگٹ ہوتا ہے بجٹ میں وہ یہ کہ اوور آل بجٹ کا خسارہ کیا ہوگا دونوں حکومتوں کا ملا کر، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس. جو تھرڈ ریویو میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 3.5% ہونا چاہیے، وہی لیول ہمارے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فیڈرل منسٹر صاحب کی، اس میں انہوں نے پروونشل کے بارے میں بھی، گورنمنٹس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے اور ایک عجیب حیرت انگیز بات کا بھی ذکر کیا ہے جس پہ ہم آگے چل کر بات کریں گے. تو یہ بجٹ جو اناؤنس کیا گیا، اس کا فوکس جسے کہتے ہیں کہ مستحکم اسٹیبلائزیشن کی طرف آئے. ابھی بھی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن سے ہٹ نہیں پائی. اچھا. اور زیادہ رجحان یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ کم ہو اور جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو ان ریلیشن ٹو دا جی ڈی پی. تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام جب تک پاکستان میں رہے گا اگلے سال کے دوسرے حصے تک، تو پھر مشکل لگ رہا ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 3.5 سے 4% تک پہنچ پائے گی. صحیح. تو ابھی صاحب، یہ اگر یہ 4% کا ٹارگٹ نہیں حاصل ہوتا تو اس کا مطلب ہماری ایکسپورٹس پر تو ہم نے دیکھا سپر ٹیکس کو مکمل ختم کیا گیا، ایکسپورٹس بڑھیں گی تو بھی بزنس ایکٹیویٹی کی جنریشن میں کوئی فرق نہیں پڑ سکے گا؟ دیکھیے، جو مناسب سٹیپ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فکس ٹیکس شاید 1.5% کا سیٹ کیا گیا ہے. پہلے یہ 1% ہوا کرتا تھا اور بیچ میں آئی ایم ایف کے پریشر میں یہ کہا گیا کہ آپ بالکل نارمل ٹیکس پیئر ہیں، پورا ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور پورا ٹیکس دیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ واپس ہم فکس ٹیکس رجیم میں آ گئے ہیں، یہ ایک مناسب سٹیپ فارورڈ ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ڈٹرمننٹ ہوتا ہے اور انسینٹیو ہوتا ہے ایکسپورٹرز کے لیے، وہ روپے کی قدر ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بجٹ میں 290 رکھا گیا ہے، پچھلے سال بھی 290 رکھا گیا تھا، $P ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. 290 مینس کہ آپ زیادہ سے زیادہ 5% مشکل سے کمی لائیں گے. تو اس سے ہمارا جو ایکسپورٹر ہے اس کو مناسب ایکسچینج ریٹ نہیں مل رہا ہے. ہمارا ایکسچینج ریٹ اس وقت خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اوور ویلیوڈ ہے، اس وقت آلریڈی 7% کے لگ بھگ. اچھا. تو یہ پالیسی جو انسینٹیوز دینے کی ہے، اس میں مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ پالیسی بھی لانا ضروری ہے. اس سے نہ صرف برآمدات کو سپورٹ ملے گا مگر جو درآمدات ہیں جو بڑھتے گئے ہیں، $70 ارب سے بھی جا چکے ہیں آگے، ان کو روکنے میں بھی کوئی سہولت ہو سکتی ہے. یہ انسٹرومنٹ استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے پچھلے 2 سال.
اور حفیظ صاحب جو اس کا انفلیشن ریٹ پر بھی تھوڑا سا براہ راست اثر پڑے گا، چونکہ ایک عام آدمی تو ڈائریکٹ لنکڈ ہے انفلیشن ریٹ سے، اس کی جو منیمم ویج ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف 10% کا اضافہ، انفلیشن میں 8% کا اضافہ. اتنی زیادہ بیس پرائز کے ساتھ جب 8% سے اضافہ ہوگا تو وہ تنخواہوں میں 10% اضافہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا پورے سال، چونکہ مہنگائی تو بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے. اب بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف ہم نے کہا ہے کہ حکومت نے کہ افراط زر کی رفتار 8% تک ہوگی، جبکہ پچھلے مہینے آپ کو تو پتا ہے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کی رفتار 15% سے زیادہ تھی اور کنزیومر پرائس انڈیکس کے تقریباً 12% تک پہنچ چکی تھی. بالکل. تو یعنی کہ گورنمنٹ کا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ واضح طور پر افراط زر کی رفتار میں کمی آئے گی. اس کے پیچھے ایک پازیٹیو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر واقعی 19 تاریخ کو امریکہ اور ایران میں دستخط ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کھل جاتا ہے، تو پھر یقیناً تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، کم ہونا شروع ہو چکی ہیں، اب تو 90 کے نیچے بھی آ چکی ہیں، اور اگر 70 تک پہنچتی ہیں تو یہ وہ پرائس ہے فی بیرل جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تھی. اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا اور اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار میں کمی ضرور آنا چاہیے. لیکن حفیظ صاحب وہ ریلیف تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کھو دیا ہے. 1600 ارب کا ٹارگٹ رکھ کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 125 روپے کے قریب 1 لیٹر پر لیوی ہے. اس میں جب 12 یا 15% کا اضافہ ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی 135-40 تک پہنچ جائے گی. تو آئل پرائسز انٹرنیشنلی بھی کم ہوں گی، اس کا فائدہ تو ہم دے ہی نہیں سکیں گے عوام کو. دیکھیے جب قیمتیں کم ہوں گی اور اللہ کے فضل سے اگر یہ 90 سے گر کے واپس 70 پہ آ جائیں تو $20 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب یہ کمی ہوئی ہے تو یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ چپ چاپ سے قیمت کو وہی رکھنے کے لیے یا تقریباً وہی رکھنے کے لیے چپ چاپ پیٹرولیم لیوی کو بڑھاتے جائے. یہ سراسر غلط پالیسی ہو. جو پرائس میں کمی آئی انٹرنیشنلی اس کو فلی ٹرانسفر کریں کنزیومرز کو، اس سے بہت فرق پڑے گا. جو رفتار بڑی ہے افراط زر میں، اس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرولیم پرائسنگ ہے، اور پیٹرولیم پرائسنگ کی وجہ سے نہ صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے مگر سارے چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتا ہے ہر طرف. تو کم از کم یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ حکومت چپ چاپ سے اگر انٹرنیشنل پرائسز گریں تو اس کو پاس آن کرنے کے بجائے چپ چاپ سے پیٹرولیم لیوی بڑھا دے گی. یہ سراسر غلط پالیسی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.